سورہ الحج کی ابتدا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 17ویں پارے کا 8واں رکوع، سورہ الحج کی ابتدا، 536 نمبر صفحہ ہے۔ پچھلے درس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 94 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، کافر نہ ہو، بدعقیدہ نہ ہو، تو ہم اس کی کوشش کو ضائع نہیں کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اور ہم اس کے اعمال کو، اس کے اچھے اعمال کو لکھوا رہے ہیں۔ اور جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کا دنیا میں واپس لوٹنا، کہ مہلت دی جائے ان کو دوبارہ بھیج کر اچھے اعمال کی، یہ بات اب حرام ہو چکی ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی کا ذکر ہے، اور وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور قیامت والا وعدہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ قریب آ رہا ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ خود ندامت کا اظہار کریں گے اس وقت کہ ہائے افسوس، ہم اس غفلت میں تھے اس قیامت کے بارے میں، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ خود اعتراف کریں گے اپنے اس جرم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، وہ بت ہوں، شیاطین ہوں، یا وہ لوگ ہوں جنہوں نے اپنی عبادت کروائی یا اپنی عبادت کے اوپر خوش ہوئے، یہ وہ مراد ہے۔ وہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تم اس کے اندر داخل ہو کر رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے، اور یہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ مارکا توڑنا پوسی کاری سے اب کتنے بیٹھے یہ اکٹھے نہ بھایا کرو نا، بس ٹھیک ہے، بس اب سمجھ جائیں گے، کافی ہے۔ ان کے لیے اس جہنم کے اندر
گدھے کی طرح چلانا ہوگا، اور وہاں وہ ایک دوسرے کی بات سن بھی نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کے حالات کا بھی علم نہیں ہو سکے گا ان کو۔ اور جن لوگوں کے اوپر سبقت جو ہے نیکی نے غلبہ کر لیا، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ایسے لوگ انبیاء، اولیاء، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی مرضی کے خلاف ان کو الہ بنا لیا تھا، تو وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ وہ تو کیونکہ ان کا تو قصور نہیں ہے، انہوں نے تو ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا ہے، اور وہ جہنم سے تو دور رکھے جائیں گے۔ وہ جہنم کے شعلوں کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اتنے دور ہوں گے۔ اور ایسے لوگ جو چاہیں گے ان کو جنت کے اندر ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ ان کو بڑے دن کی گھبراہٹ جو ہے وہ بھی غمگین نہیں کرے گی، اور ان کو ملاقات ان کے ساتھ فرشتے کریں گے۔ ان کے پاس جو مارکہ ہے وہ فرشتوں کا ہوگا، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ فرشتے ان کو یہ بشارتیں دیں گے، اس کی مبارکبادی کے لیے ان کے پاس حاضر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح صحیفہ لکھنے کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اسی طرح آسانی کے ساتھ ہم دوبارہ ان کو لوٹا دیں گے، واپس پلٹا دیں گے، پھر اٹھا دیں گے قبروں سے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے آسمانی صحیفوں کے اندر یہ بات لکھی تھی لوح محفوظ کے بعد کہ ہم اس زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے۔ اس کے دونوں احتمالات میں نے پچھلے درس کے اوپر دونوں تفسیریں ذکر کر دی تھی۔ اور بے شک یہ تو تبلیغ ہے عابدین قوم کے لیے، اور میرا پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان کو بتا دیں کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ بے شک الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ اور اگر یہ اس مسئلے سے منہ موڑ لیں، مسئلہ الوہیت کی تجزی کر لیں تو منہ موڑ لیں، تو آپ ان کو میرا پیغمبر بتا دیں گے کہ میں نے تو تمہیں برابر سرابر بتا دیا ہے، اور پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے عذاب کا یا قیامت کا، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ جو اونچی آواز کو بھی جانتا ہے اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مہلت دیا جانا تمہارے لیے آزمائش ہے کہ ابھی عذاب فوراً نہیں آتا، یا تمہارے لیے ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے کہ یہ مہلت تمہارے حق میں عذاب بن رہی ہے، یا یہ مہلت تمہارے لیے باعث توبہ بن جائے گی، اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو فرمایا پیغمبر نے کہ اے میرے رب، اب فیصلہ کر دے دنیا میں عملی حق کے ساتھ، اور ہمارا رب رحمان ہے جو مدد کرنے والا ہے ان باتوں کے اوپر جو تم کہتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ سچی لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دروازہ بند کر دیں بھائی، جو بندہ آتا ہے کم از کم وہ خود بھی خیال کیا کرے، اگر دروازے بند ہوں تو وہ کھول کے تو نہ آئے نا، یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ گھر کے اندر بھی ایسے معمولات کا خیال رکھنا چاہیے، دروازہ بند ہو تو برمادہ بند کر کے آئے، اور جو ایسے حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر بندے کی نظر ہونی چاہیے۔ ہمیں اخلاق کے اعتبار سے ایک بہترین انسان بننا چاہیے۔ اب سورۃ الحج شروع کر رہے ہیں۔
سورۃ الحج قرآن کریم کی ایک عجیب و غریب صورت ہے، جس کی کچھ آیات مکے میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس صورت کی کچھ آیات دن میں نازل ہوئی ہیں، کچھ آیات رات میں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ آیات سفر میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیات حضر میں نازل ہوئی ہیں۔ عجیب صورت ہے، جتنی وحی کی اصناف ہیں وہ اس صورت کے اندر جمع کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سورۃ الحج، اس میں حج کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فریضہ حج کا تذکرہ موجود ہے، تو اس نسبت سے اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، پوری سورت کا نام ایک جزء کے اوپر رکھ دینا۔ سورہ انبیاء جو تھی اس کے اندر نفی تھی شرک اعتقادی کی، اور اس کے اندر نفی ہے سورۃ الحج کے اندر شرک فعلی کی، عملی طور پر جو شرک کیا جاتا ہے اس کی نفی ہے کثرت سے، اور سورۃ الانبیاء کے اندر جس شرک کی نفی تھی وہ قولی شرک تھا، اعتقادی شرک تھا، اس کی نفی کی گئی۔ اور یہ شروع کے اندر پچھلی صورت کے اندر بیان ہوا، آخری آیات میں قیامت کا تذکرہ ہوا، اور اس صورت کے شروع میں قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، یا ایھا الناس، عجیب قسم کا ڈراوا ہے، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، چاہے جس مذہب اور جس ملت کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جس خطے، جس وطن، جس رنگ، جس نسل کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، یہ قرآن کی آیت ساری انسانیت کو خطاب کر رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، اپنے پروردگار سے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا جو انسان کو معاصی سے اور نافرمانی کے جذبات سے روکتا ہے، بدعمنی اور انتشار سے روکتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو انسان بناتا ہے، اور اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو انسان انسانیت کے پردے سے باہر آ جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے نا، یہ جو قیامت کا بھونچال ہے اور قیامت کا جو حادثہ ہے، شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، بالکل نظام کائنات نے اتھل پتھل ہو جانا ہے۔ سورج کا نظام تباہ ہو جائے گا، چاند کا نظام تباہ ہو جائے گا، اور ہواؤں کا نظام تباہ ہو جائے گا، یہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی شدت کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یوم ترونہا، اے قرآن کے مخاطب، جب تو دیکھے گا اس کو، اس زلزلے کو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس وقت دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں کے اندر، چاہے وہ ماں انسان کی ہو یا وہ ماں کسی اور مخلوق کی ہو، اللہ نے جو اس کے دل کے اندر شفقت رکھی ہوئی ہے، وہ ایسا شفقت کا جذبہ ہے کہ ماں کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ اپنے بچے کو لپیٹ لے گی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میں آگ سے بچا لوں اور خود اپنا جسم آگ کے اندر دھونک دوں۔ تو یہ سودا سستا ہے، یہ ماں کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی حمل کو گرا دے گی اس حادثے کے وقت، اس حادثے کو وقت عمل کو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور اس قرآن کے مخاطب، تو لوگوں کو دیکھے گا نشے کی حالت میں۔
وما ہم بسکارا، حالانکہ واقعہ کے اندر وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ نشے میں خوف کی یہ کیفیت ہوگی کہ لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ یہ نشے میں دھت ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب، یہ تو وہ قیامت ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کی قیامت۔ اب اس آیت سے مراد دو جگہیں ہو سکتی ہیں، اس زلزلے سے، اس حادثے سے دو جگہیں۔ ایک تو اس وقت جب یہ نظام تباہ و برباد ہوگا، جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آسمان کا نظام تباہ ہو جائے گا، سورج چاند کا نظام تباہ ہو جائے گا، ہواؤں کا نظام، گیسوں کا نظام، زمین آسمان کا نظام اتھل پھتل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو وہ اس بچے کو بھول جائے گی، اس کو اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی، ماں کی مامتا والی جو محبت ہے وہ اس وقت ختم ہو جائے گی، نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دھماکے کی وجہ سے حاملہ چاہے وہ انسانوں میں ہوں یا وہ جانوروں کے اندر ہوں، وہ اپنے بچوں کو گرا دیں گی، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے، جب قیامت باقاعدہ قائم ہوگی، تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو اس کی اتنی دہشت ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال دی گئی۔ اور اس وقت کوئی حاملہ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی حاملہ ہو تو اس حادثے کے وقت وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگ نشے کے اندر مبہوت نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگی۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر یہ عقیدہ ہر وقت ذہن میں حاضر ہو تو بندہ گناہ کر سکتا ہے؟ بندہ ظلم کر سکتا ہے؟ اگر بتقاضۂ بشریت کچھ ہو جائے تو یہ عقیدہ فوراً اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ اللہ سے سلو کر لے۔ کیوں بھائی کدے کدے سٹام ویکھا کرو بھائی، ساڑی قیامت کدر نہ ہونی، مر گیا قیامت قائم ہو گئی، یہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں اگلی باری آئے گی یا نہیں، پتہ نہیں کتنے پروگرام سالوں کے ہم بناتے ہیں۔ خالق کائنات نے اس کتاب کو صرف تعویذ لکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں صرف اعلی جملے تے تھوڑا جا زور دیتا ہے، اس نال رکھا ہے، صرف ختم پڑھنے کے لیے اس کو، اس کو صرف عربی میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یہ پیغام الہی ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں۔ اگلے دن فضائل اعمال کی تعلیم میں ہم ادھر مغربی مسجد میں کراتے ہیں، مغرب کے وقت آپ تشریف لایا کریں جو اس محلے کے قرب و جوار میں ہیں، تو اس میں یہ گزرا ہے کہ قرآن کے آداب میں یہ ہے کہ بندہ جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو وہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کے ساتھ ماوے گفتگو ہوں، اور جب یہ بات پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یقین جانو کہ قرآن کے ساتھ لو لگ جائے اور یہ پڑھتے رہیں، آپ اکیلے بیٹھ کر پڑھیں اور پورے حاضر دماغی کے ساتھ خالق کائنات کو اپنے سامنے سمجھ کر اس نظریے سے پڑھیں گے تو عذاب والی آیتیں ڈرا دیں گی اور رونا بند ہی نہیں ہوگا، اور بلکہ جو اللہ کے انعامات والی آیتیں ہیں وہاں بھی رونا بند نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں گے نا قرآن کے ساتھ لوگوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت کا یہ حادثہ اتنا شدید ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ایک زجر فرما رہے ہیں، جھڑک ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں ایسے بدکر بھی، ایسے بدقسمت بھی موجود ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور دلیل کے جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ؟ یہ جو آج فزکس زیادہ پڑھ گئے، یہ جب سنتے ہیں نا تو پھر بکواسات بھی کرتے ہیں، لیکن سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیس بک کے اوپر اپنی رضائی چواڑ کے تک کمنٹ کرنا بڑا سوکھا، یہ خدا کے وجود کے اوپر دلیلیں مانگتے ہیں۔ اللہ نے دلیلیں آگے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسی مخلوق ہر زمانے میں پیدا ہوئی۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں
بغیر علم کے اللہ شکوہ کر رہے ہیں، زجر فرما رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں یہاں کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑا بھی بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے۔ اب یہ جو ہمارے شہر میں یہ کچھ ایسے جو پڑھے لکھے زیادہ ہو جاتے ہیں نا، گمراہ بھی کثرت سے یہی ہوتے ہیں۔ ان پڑھ آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کی تابعداری میں، کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی پڑھے ہوئے سے، کسی عالم سے پوچھ کر اپنی زندگی گزاروں۔ لیکن یہ پڑھائی لکھائی کا جو خمار ہے نا، جب یہ سوار ہو جائے تو یہ کہتا ہے کہ میں مفتی بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ اور جب یہ خمار آ جاتا ہے تو پھر انسان کو گمراہی کی لپیٹ میں آتے ہوئے پھر دیر نہیں لگتی، وہ فوراً لپٹ جاتا ہے۔ ایک کہنے لگا جی، یہ خبریں تو پہنچتی رہتی ہیں نا کہ یہ جو احادیث ہیں، میں نے کل جمعے پہ بھی شاید اشارہ کیا تھا، ان کو اثر نو ان کی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا، یہ بھی اللہ کے بارے میں جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور کے اس علم کو، حضور کے اس بول کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کے لیے اس امت کو ایک خصوصی علم عطا کیا جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ ٹرم میں، اصطلاح میں اسماء الرجال، رجال کے ناموں کا علم، 5000 حدیث کے راویوں کے حالات کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اگر میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ اس معیار کے اوپر اتریں تو حدیث کے راوی بننے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم حدیث کے راوی بن سکیں۔ وہ کسی محدث کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں پیدل لوگ چل کر حدیثیں اکٹھی کرتے تھے، کہ ایک آدمی کے پاس، اس کے پاس حدیث ہے، وہ گئے اور وہ اپنے کھیت کے اندر اپنی گھوڑی کو پکڑنے کے لیے یوں دامن پھیلائے اس کو للچا رہا تھا، اور جب گھوڑی قریب آئی نا کہ جھولی کے اندر کوئی دانے ہیں، دامن کے اندر کوئی دانے وغیرہ ہیں، اور اس نے پلو چھوڑ دیا اور گھوڑی کی لگام پکڑ لی۔ وہ محدث واپس آ گئے، جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ کیا پیغمبر کے فرمان میں دھوکہ نہیں دے سکتا؟ یہ وہ معیار تھا۔ آپ اور میں اس معیار کے اوپر اپنے آپ کو تولیں، ہماری زندگی تو دھوکے سے بھرپور ہے، ہم تو حدیث کے راوی بھی نہیں بن سکتے۔ اب علم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا علم ہے جو میری نظروں سے مخفی ہے، اور میں بک بک کر رہا ہوں کہ اس کی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی باتیں فرما رہا ہے۔ کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا ہے، کبھی اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑا ہے، کبھی اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے بارے میں جھگڑا ہے۔ اللہ فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور بغیر علم کے بے تکی باتیں کہہ کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور یہ جھگڑا پھر کس کے ساتھ ہے؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ پچھلی آیت کو دیکھو نا آخر میں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، یہ ہر شیطان، سرکش شیطان کے تابعدار ہیں۔ یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے اسی کے پیچھے بس۔ حالانکہ تھوڑا سا بندہ آگے سے عقل استعمال کرے تو انہی کی باتوں کے اندر جواب موجود ہوتا ہے، عقلی طور پر ان کی باتوں کے اندر جواب موجود ہوتا ہے۔ اچھا جی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ کوئی چیز نظر نہیں آئی تو اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ ہوا موجود ہے، نظر آتی ہے؟ آکسیجن موجود ہوتی ہے، نظر آتی ہے؟ یہ گیس کا سلنڈر بھر کے آپ کو دیتے ہیں، نظر آتی ہے نا آپ کو؟ وہ آدھا کلو دا بھرا پہ ہی پیسے دیتے ہو کہ بھائی ہے تو نظر آئے۔ ایسی دلیل نہیں، پتہ نہیں کیا نہ کیا لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہر شیطان سرکش کے تابعدار ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرض کر دیا گیا ہے اس کے اوپر کہ جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، وہ شیطان جو اس کو شیطان کو دوست بنائے گا تو شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ،
اور اس کو اپنے ساتھ بھڑکتی جہنم کی آگ میں لے جائے گا۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو چھوڑا اور ابلیس کی تعلیمات پہ لگا، تو ہم نے یہ بات بطور فرض کر کے لکھ دی گئی ہے کہ جس نے بھی شیطان کو دوست بنایا وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اس کو ساتھ لے کر کہاں لے جائے گا؟ بھڑکتی آگ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ میں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، آج کتنے یورپ زدہ دماغ قیامت کے منکر ہیں، کتنے یورپ زدہ دماغ منکر ہیں، بس ہزاروں سال سے لوگ آئے آج تک تو کوئی نہیں اٹھا۔ پھر اللہ فرمایا یا ایھا الناس، اے دیوبندیوں، کیا معنی ہے؟ ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ جس مذہب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جس ملت کے ساتھ، جس خطے کے ساتھ، جس رنگ کے ساتھ، جس نسل کے ساتھ، جس بولی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، یا ایھا الناس ہے ساری دنیا کے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے کے اوپر شک ہے نا، تو شک کو دور کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں مٹی سے، وہ مادہ بعیدہ مراد ہو مٹی تو حضرت آدم علیہ السلام جس کی تم اولاد ہو وہ ڈائریکٹ مٹی سے بنے، اور مادہ قریبہ مراد ہو تو انسان کی جتنی غذائیں ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ ہواؤں پیدا تھی نہیں کڑک، کہاں؟ مٹی سے، اور پھر انہی غذاؤں کو کھا کر انسان کے جسم میں خون بنتا ہے، اور خون سے مادہ منویہ وہ نطفہ بنتا ہے جس سے تو پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر تجھے دوبارہ اٹھنے کے اوپر شک ہے نا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر مادہ قریب جو ہے وہ نطفہ ہے تمہارا، مٹی مادہ بعید ہے اور مادہ قریب کیا ہے؟ نطفہ، اور اس نطفے کے اندر کروڑوں جانور کی حیات موجود ہے، وہ خلیے جس کو سائنس کہتی ہے، جو عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے، وہ خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ کروڑوں جانور اس نطفے کے ایک قطرے کے اندر، مادہ منویہ کے ایک قطرے کے اندر موجود ہے۔ یہ ڈاکٹر ہیں نا، ان سے پوچھیں بھئیو اس قطرے میں جو خلیے ہیں وہ آپ کے جسم سے باہر آتے ہوئے مر جاتے ہیں جس وجہ سے آپ کی اولاد نہیں آتی؟ کتنے؟ جزاک اللہ۔ ایک قطرے میں 80 کروڑ خلیے وہ جانور ہوتے ہیں، 80 کروڑ ایک قطرے میں سما دیے جس نے، پوچھیں سائنسدانوں سے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں ہدایت ملتی، یہ سب کچھ دیکھ کر خالق کو۔ کوئی لوگ مسلمان ہوئے قرآن پڑھ کر کہ یہ 1400 سال پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، یہ آلات رصدیہ نہیں تھے بتانے کے لیے، لیکن یہ سب کچھ قرآن بتا رہا ہے۔ اگر تمہیں قیامت کے اٹھنے کے بارے میں شک ہے، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہیں نطفے سے بنایا، نطفہ 40 دن رحم مادر میں رہا، ثم من علقہ، پھر اس کو نطفے کو خون میں تبدیل کیا، وہی نطفہ مادہ منویہ جو خون سے بنا، پھر رحم کے اندر وہ 40 دن کے بعد پھر کیا بنا؟ خون بنا۔ ثم من مضغہ، پھر وہ خون بوٹی بنی، گوشت کا لوتھڑا بنا، مخلقۃ وغیر محلقہ، کچھ بوٹی کے اوپر جب شکل بنی، کچھ تو تام بن گئی، مکمل بن گئی، اور کچھ نامکمل رہی، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کی کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی مکمل انسان بنا۔ یہ کون کر رہا ہے یہ کاریگری؟ جی اللہ کر رہا ہے، کسی انسان کا اس کے اندر دخل ہے؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ نطفے سے لے کر یہ رحم مادر کے اندر جو شکل بنی ہے، 4 ماہ کے اندر بعد اس کے اندر روح ڈال کر زندگی ڈال دی گئی۔ دنیا میں تو آتا ہے سانس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن 4 ماہ کے بعد وہ اس بند صندوق کے اندر پیٹ کے اندھیروں میں، رحم کے جھلیوں کے اندھیروں میں ہے، بغیر سانس کے زندہ ہے۔ کون رکھ رہا ہے اس کو؟
بڑھ رہا ہے، زندہ ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کا بیان کریں. تاکہ کیا کریں؟ ہم اپنی قدرت کا بیان کریں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم رحموں کے اندر جب تک چاہتے ہیں ایک مدت مقررہ تک اس رحم کے اندر رکھتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر رکھتے ہیں اس کو. اب ایک بات سمجھ لو ذرا دھیان سے، شادی کے بعد 6 ماہ بعد جو بچہ پیدا ہوا، شریعت اس کو جائز بچہ تصور کرتی ہے. کتنی ماہ تک؟ 6 ماہ سے پہلے نہیں، 6 ماہ کے بعد وہ کیا ہے؟ جائز ہے. بچہ 6 ماہ کا پیدا ہو سکتا ہے، 7 کا، 8 کا، 9 کا، یہاں تک کہ 4 سال بھی ماں کے پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے. حضرت ضحاک ایک تابعی ہیں، وہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہے اور جب پیدا ہوئے کھڑکھڑا کے ہنس رہے تھے، دانت سارے موجود تھے. اسی وجہ سے تم کو ضحاک کہا جاتا ہے، ہنسنے والا. 6 ماہ سے لے کر 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اس کی تفصیل اتنی نہیں بیان کی جا سکتی، وگرنہ اسی آیت کے اوپر پورا وقت جو ہے وہ صرف ہو سکتا ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور میرا موضوع سائنسی تحقیقات کو بیان کرنا نہیں ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم ایک مدت مقررہ تک جتنا چاہتے ہیں ماں کے رحم کے اندر ٹھہراتے ہیں. کون ہے ٹھہرانے والا؟ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچپن کی حالت میں باہر نکالتے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک انسان کے بچے کو پالنے کے اوپر جتنی محنت اور مشقت ہے، کائنات کے کسی جاندار کے بچے کے اوپر اتنی محنت نہیں ہے. تو سارے ہیڈے ہی جمے. فاروق اعظم ایک داڑے رولا پہ گیا، ایک بزرگ آ گئے، 60 سال تو بعد آوے نے نہ پنشن خیری نہ تے مولویاں دی توقتی ہونی. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب آخدین بھائی یہ بڈھڑے جڑے نہ مسیتی مولوی نے سر کھاونا تے گھر نو ہے سر حال تا ہی ہونا. وہ جات کا شور پایا پچھلی صفحہ جو خود کے کھڑے تھی کہ انہوں نے کہا مولوی صاحب نہ سمجھانے کہ انہوں نے ماں سمجھاؤ. تو میرے منہ تو نکلا بھائی چاچا تو ہیڈے ہی جمے. تو بالکل چپ کر کے ثم نخرجکم طفلا، ہم تمہیں پھر بچہ نازک کر کے بالکل چھوٹی کومپل کر کے پیدا کرتے ہیں. اب جسم کی صلاحیتیں بھی پوری نہیں ہیں، عقل کی صلاحیتیں بھی پوری نہیں ہیں، سماعت کی صلاحیتیں بھی پوری نہیں ہیں. آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں طاقتور ہو رہی ہیں. اپنی پیدائش کی طرف تو غور کر. امان صاحب جی تو آنا تو چوڑا، جس گندے قطرے سے تو بنا ہے دوسرا انسان بھی اسی گندے قطرے سے بنا. حضور کی تعلیم تو یہ ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، لیکن مجھے فخر نہیں ہے. دین میں فخر نام کی چیز ہی نہیں ہے، دین میں شکر نام کی چیز ہے. اگر کسی کو اعلیٰ خاندان میں پیدائش نصیب ہو گئی، قابل فخر نہیں ہے، قابل شکر ہے. سمجھے؟ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ پھر بچہ کر کے ہم تمہیں نکالتے ہیں، اور پھر اس بچپن کی حالات کی حکمتیں جو علماء نے تفاسیر میں لکھی ہیں وہی سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، جبکہ آپ ان سارے مراحل سے گزر کر آئے ہیں. اب اس بچے کے دل میں ماں کے دل میں اس بچے کی محبت کس نے ڈالی؟ باپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ بہن بھائیوں کے دل میں کس نے ڈالی؟ خاندان کے دل میں کس نے ڈالی؟ ابھی تو اس کا کوئی کمال ہی سامنے نہیں آیا کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے. تمہیں ہم نے نکالا بچے کی صورت میں. ثم لتبلغوا اشدکم، بھول نہ جانا یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے منکروں سے کہ تمہیں شک ہے نا اگر دوبارہ اٹھانے کے اوپر تو ہم ان مراحل سے تمہیں گزار کے لے آئیں. ایڈا تو نہیں جمع جیڑا تو ہون بیٹھا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں ہم نے پہنچایا ہے ایک قوی عمر پر، بلوغت بالغ بنایا ہے جی. ہم نے تمہیں جوان کیا ہے، ہم نے تمہیں جوانی کو پہنچایا. ہونے آخنا جی ہم اپنی پہچان خود رکھتے ہیں، ہم اپنی پہچان پھٹے منہ تڑا خود رکھتے ہیں، خود رکھتے ہیں. کیا پہچان ہے تیری؟
باپ کو مکے لگا کر تو خرچہ لیتا ہے، یہ تیری پہچان ہے؟ دوستوں کے مقابلے میں، باپ کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دیتا ہے، یہ تیری پہچان ہے؟ چرس کا سوٹا لگا کر اول پھول بکتا ہے، یہ تیری پہچان ہے؟ پڑھے کرو سٹیٹس۔ اللہ فرما رہے ہیں تو پیدا ہوا، پھر ہم نے تمہیں جوانی کو پہنچایا، ہن تن ہنیر نظر آنا، تو آدھا پیو بھی جھلا تے، ماں بھی جھلی تے، لوگ سارے جھلے نہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جن کو ہم جوانی سے پہلے ہی فوت کر دیتے ہیں، جوانی سے پہلے ہی فوت کر دیتے ہیں۔ او منتا کر کر کے اللہ کو ایک اولاد منگیے، جلے جوان ہویا تو اللہ روح قبض کر۔ یہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ مارنا چاہے کائنات کا کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر ہے جو اس نے ایسا ٹیکہ ایجاد کر لیا ہو کہ جو موت کو روک سکے؟ جوانی سے پہلے فوت۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، او قیامت کے منکر، تم میں سے بعض وہ ہیں جو نکمی عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے۔ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اور سنو توجہ سے، حضور نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں تیری کہ مجھے نکمی عمر کی طرف لوٹائے۔ بڑا کڑیل جوان تھا، شباب تھا، لوگ اس کے پاس بیٹھتے تھے، آج بلانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بابڈا 72 تے پہنچا تے 72 گیا، لوگاں کلانا نہیں بنائی، ہم نے بھی وہاں پہنچنا ہے۔ یا اللہ نکمی عمر سے ہمیں محفوظ فرما، محفوظ فرما۔ ہاں، بعض روایات میں آتا ہے 60 سال کے اوپر بندہ رجوع کر لیتا ہے اللہ کی طرف، 70 سال کی عمر کے اوپر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی، 80 کے اوپر بھی کچھ ہے کہ اللہ، اور پھر 90 پر جب اب پہنچتا ہے تو اللہ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ عقل نہ واپس لے۔ آج میں صدیق آباد میں تھا کمپین کے سلسلے میں، تو ایک آدمی جا رہا تھا تو میں نے سمجھا یہ نابینا ہے، میں نے پوچھا کہ یہ نابینا ہے یا نابینا تھے نہیں یہ بھی ہو گئے؟ مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے، پی ایف کی نوکری کی ہے، نابینا ہو گئے۔ تو بعض تم میں سے وہ ہیں جن کو ہم نکمی عمر کی طرف پلٹاتے ہیں تاکہ سب کچھ علم آنے کے بعد کچھ بھی یاد، ہاں بھائی یہ ساری گلاں ہمیشہ نہ راسن، لکھ لکھ روپیہ پینشن گنن والے انہاں دے کپڑے دھوون والا بھی کوئی نہیں ہونا، تے پینشن اولاد گن گئی نہیں پہلی والے دہڑے۔ یہ حالات ہیں قیامت کے منکروں کے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ اسلام ہے، آپ یورپ کے ممالک کا وزٹ کر کے آئے، آپ کو سمجھ آئے گی بڑھاپے کی عمر میں کیسے ذلیل ہوتے ہیں۔ جوانی میں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا ہیں، وہ سب کچھ یاد آتا ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد کے اندر دین تو ہوتا نہیں، اور وہ اولڈ سینٹر میں جب جمع کروا آتے ہیں تو پھر ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں نے کہاں گزاری۔ یہ شکر ہے اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی کہ جس میں ماں باپ کی زیارت کرنا بھی حج جتنا ثواب، ان کی خدمت کرنا جہنم سے بچاوے کا سامان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہلاک وہ انسان، حدیث میں آتا ہے نا، ممبر کے اوپر آپ چڑھ رہے تھے، جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا وہ ہلاک ہو جائے۔ اور یہاں تعلیم یہ دی جا رہی ہے بدکروں کو کہ وہ بھی تو انسان ہے ہمارے جیسے، باپ ہے تو اس کی عزت کیوں کرنی ہے، وہ بھی تو انسان ہے جیسے ہم ویسے وہ۔ جس معاشرے میں یہ تعلیم دی جا رہی ہو، ان کی نقالی کو فخر کرنے والوں کے پیرو ہونا، ان کو دانش مند کہنا، اس سے بڑی حماقت کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، اور ایسے گدوں کی تعلیمات کے پیچھے لگ گئے، اور انہی تعلیمات کو قابل فخر سمجھنا، اس سے بڑی گدھا پن اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھ زمین کو کہ وہ خشک تھی، مردہ پڑی تھی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم نے اس کے اوپر پانی نازل کیا، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، وہ کیا ہوئی؟
سرسبز و شاداب ہوئی اور وہ ابھری اور اس نے قسم قسم کی نباتات کو اگایا، اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ ہاڑے دیکھو نا، زمین اس طرح خشک پیو نہیں اور ہر چیز اس کے اوپر سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور بندہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ بھی کبھی لہلہائے گی، لیکن ساون میں بارش برستی ہے اور وہی زمین پہچانی بھی نہیں جاتی، اتنی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ تو اے قیامت کے منکر، اسی زمین کو دیکھ کر تجھے قیامت کی دلیل مل سکتی ہے۔ مردہ زمین کو بارش سے لہلہا کر پیداواری صلاحیتوں کا مالک بنا دینے والا ایک انسان کو مار کر دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس ساری بات سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ بے شک یہ اللہ ہے، هو الحق۔ کیا لکھا ہوا ہے معنی؟ پورا معنی پڑھو۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے اللہ سچا، جو پیدا کرے گا، مارے گا، مار کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، یہ اللہ بأن اللہ هو الحق۔ قرآن نے مضمون ہی ایک بیان کیا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، قرآن کا مرکزی مضمون ہی ہے، اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اپنی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں، یہ قرآن کا مرکزی مضمون ہے۔ اور انبیاء کی تعلیم کا محور اور مرکز بھی اللہ کا تعارف تھا۔ جس قوم کو اللہ کا تعارف نصیب نہیں ہوا وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اللہ فرماتے ہیں نتیجہ کے طور پر، اس دلیل کا نتیجہ کیا ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے جس کے آنے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ اٹھائے گا اس کو جو قبروں کے اندر پڑا ہے، جو قبر کے اندر، چاہے اس کی قبر بنی ہے یا ہندو جلا دیتے ہیں، جہاں جہاں وہ اجزاء پہنچے ہیں وہی ان کی قبر ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے پھر اسی کا اعادہ ہو رہا ہے، اسی بات کا پھر دہرائی جا رہی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ ولا ہدا، ان کے پاس نہ کوئی وحی کی دلیل موجود ہے، ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب موجود ہے، اس کے باوجود بک بک کر رہے ہیں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تجزی کے قائل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ ایسے لوگوں کے پاس روشن کتاب ہے، پھر اس کے باوجود ان کی ٹینگر کا عالم یہ ہے، ثانی عطفہ، تکبر سے اپنے پہلو مروڑ کے، اپنی گردن اکڑا کے، گردن موڑ کے چلتے ہیں۔ دنیا کے فلاسفر یہ ہیں جی، ملا کی دوڑ مسجد تک، داڑھی ہے یا جھاڑی ہے، جی ملا کو دین کا کیا پتا؟ یا آج کے موسم میں آ جاؤ، ملا کا سیاست سے کیا کام، مسٹر کا کیا کام ہے، تجھے کیا پتا ہے؟ تم بول ہم سے اچھا لیتے ہو، تمہیں سلیقہ زیادہ ہے گفتگو کا ہم سے، تم ہم سے دنیا کے معاملات زیادہ سمجھتے ہو۔ ہے گمراہ پرلے درجے کا، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا ہے، شریعت کے بارے میں جھگڑا ہے، نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ان کے پاس موجود ہے۔ تکبر کا عالم یہ ہے کہ گردن مڑی ہوئی ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکے۔ کام کیا ہے؟ بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں تو آنے تو کیا روک۔ کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا۔ وہ ہے مولوی صاحب ڈرانے جی، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، اول تو قیامت آونی کو نہیں، اللہ معاف فرمائے، آئی تو چونڈی مکی تھی سی۔ یہ وہ گدھے ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان گدھوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ فخریہ انداز میں ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے رستے سے روکیں۔ لہو فی الدنیا خزی،
میرا بھی یہ قانون ہے، ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ہی ذلت ملے گی، دنیا کے اندر ہی ذلت ملے گی۔ وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ذلت کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کریں گے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان کو ہم قیامت کے دن جلانے والی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ ہم نے کچھ نہیں کیا، آگ میں جلانا، ان کو ذلیل کرنا، ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے ہو رہا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اپنے ہاتھوں کی کمائی نے، اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وگرنہ اللہ تو وہ ہیں جو اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتا۔ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم۔ مخلقہ اور غیر مخلقہ کی ایک تفسیر اور بھی ہے۔ مخلقہ جس کی تخلیق کامل ہے یعنی خوش بخت ہے، اور غیر مخلقہ جس کی تخلیق نامکمل ہے یعنی بد بخت ہے۔ اس کی اور تفسیر بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر وأن الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وأن اللہ یبعث من فی القبور ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق ذالک بما قدمت یداک وأن اللہ لیس بظلام للعبید. یہ نشانی آگے رکھی کرو بھائی. قاری بلال صاحب رضائی بیٹھے. اچھا ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ہم نے بھی آپ کو دیکھ لیا. نماز کی 7ویں شرط نیت کا بیان. 7ویں شرط کیا ہے؟ نیت. سوال جی, یہ جو بچے نے ابھی سنائی ہے نا آپ کو, نماز کے بیرونی فرض ان کو شرائط کہتے ہیں, اندرونی فرض ان کو ارکان کہتے ہیں. تو یہ آخری ہے نماز کی 7ویں شرط نیت. سوال جی, نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت سے جواب, نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں. نیت کا کیا معنی ہے؟ دل سے ارادہ. نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے؟ نیت میں نماز کی نیت کر رہا ہے نا, تو کس چیز کا ارادہ کرے؟ نیت میں خاص اس فرض نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے. مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کا ارادہ کرے. تو آج کی یہ ارادہ کرے کہ آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں. یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں. اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے کہ پیچھے سے امام دے, پیچھے سے امام. مولویوں نے لوگ مولویوں پیچھے نماز پڑھنے, مولویوں نے آ کے ووٹ, یہ بھی نیت میں ہوتا ہے نا. جس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی, اور نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ارادے کو نیت کا. پھر اگر سوال ہے نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ مستحب ہے, بہتر ہے, ثواب زیادہ ملے گا. اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کوئی نقصان نہیں, کہہ لے تو اچھا ہے, کہہ لے تو. استاد صدر ہو رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے خطا تو درگزر فرمائے. وہ کہیں ماسی متا اپنا پتر بھائی بن جا استاد نماز سنا میں, تو استاد مسیتی سدا بھائی سنا ماں نیت نہیں سنا, اس کا خاص نیت کرے نہیں میں اس نماز پھٹنی تو نہ بھی نہ یہ تو چھوڑتے آخنا خاص نیت کرے نہیں, جنی کو سیکھی ہے نا. تو یہ زبان سے کہہ لے. نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ نماز نفل کی نیت اتنی کافی ہے کہ نفل نماز پڑھتا ہوں, نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے کہ سنت پڑھتا ہوں, تراویح پڑھتا ہوں. ٹھیک, اتنی کافی ہے. یہ پیشی دی سنت, دیگری دی سنت, یہ نال لاؤنے دی کوئی ضرورت نہیں, لا دے تو خیر ہے, لیکن فقط سنت 4 رکعت نماز سنت, 2 رکعت نماز سنت, 2 رکعت نماز نفل. تو نماز نفل اور سنت کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی.